الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خطبۃ حجۃ الوداع: الدین مقضی والعاریۃ مودات والمنحۃ مردودۃ والزعیم غارم، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز محترم حاضرین سامعین والناظرین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، آپ کا آخری خطبہ حجۃ الوداع، آخری طویل خطبہ جو آپ نے اپنے آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور اسی کو آج انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آدھا خطبہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا ہے اور آدھا خطبہ آج مختلف راویان حدیث نے، مختلف حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس خطبے کے مختلف حصے امت تک پہنچائے، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شاہد کو مکلف فرمایا کہ وہ ہر آیت تک میری بات پہنچائے۔ تو اس وجہ سے جس کے پاس جو بھی امانت تھی اس نے اپنے پاس نہیں رکھی، بلکہ اسے دیانتداری سے آگے منتقل فرمایا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے اسی مبارک خطبہ کے جو اگلے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: الدین مقضی والعاریۃ مودات والمنحۃ مردودۃ والزعیم غارم۔ ایک ہی جملے میں آپ نے بہت سے سماجی جو احکام ہیں انہیں بیان فرمایا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں عموماً ہم زیادہ اہم نہیں سمجھتے، انہیں ٹریویل میٹرز یا معمول کی ایسی چیزیں کہ جو انسان ان کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہوتا اس فہرست میں رکھتے ہیں، لیکن یہ دین کے معاملے میں اتنے اہم احکام ہیں کہ ان کو خطبہ حجۃ الوداع کا حصہ بنایا گیا۔ پہلی چیز ہے الدین مقضی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض جو ہے اس کو ہمیشہ ادا کرنا ہے۔ جب بھی کوئی شخص کسی سے قرض لے تو قرض کو کبھی بھی عام معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہو سکے گا تو دے دیں گے، ورنہ خیر بینک کا ہو یا کسی انسان کا ہو، جہاں سے بھی قرضہ لیا جائے انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرض ادا کرے۔ اور اتنا اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مختلف کتب حدیث میں ہے، اور امام تبریزی نے مشکات شریف میں پورا باب قائم فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا جنازہ حاضر کیا جاتا، جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ اس کا قرض تو نہیں ہے۔ اگر قرض کا معاملہ اس کے لواحقین یا اس کے دوست احباب اسی وقت طے کر لیتے، قرض تو ہے لیکن میں ادا کروں گا، بچے ادا کریں گے، دوست ادا کریں گے، تو پھر تو حضور خود جنازہ پڑھاتے تھے، ورنہ آپ فرماتے صلوا علی اخیکم، کہ اپنے بھائی کا جنازہ آپ خود پڑھیں۔ حضور نے جب تک قرضے کا معاملہ حل نہیں ہوا کسی کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھا۔ اس لیے جنازے کے بعد جو عموماً اعلان کیا جاتا ہے قرض کا، وہ جنازے سے پہلے کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، کیونکہ جنازہ بعد میں پڑھا جائے، پہلے اس کے قرض کا معاملہ صرف اعلان کی حد تک نہ ہو بلکہ پوری طرح اسے اپنی ذمہ داری سمجھے سارے کے سارے جو لواحقین ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کریم میں جہاں وراثت کے مسائل بیان فرمائے ہیں سورۃ النساء میں، تو وہاں ہر دفعہ جو ہے وصیت اور قرضے کو ساتھ بیان فرمایا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس کے بعد کہ جو وصیت کی ہو فوت ہونے والے نے وہ 1/3 تک جاری ہوتی ہے، تو وصیت او دین یا اگر اس کا قرض ہے تو اس کے بعد ساری وراثت تقسیم ہوگی۔ اسی طرح جب عورتوں اور مردوں کے باہمی جو وراثت کے حقوق بیان فرمائے تو من بعد وصیت یوصین بہا او دین،
کہ وہ ان کا ذکر فرمایا عورتوں کا کہ اس کے بعد کہ ان کی جو وصیت ہو یا عورتوں پر جو قرض وہ پہلے ادا کیا جائے۔ اسی طرح مردوں کے بارے میں پھر فرمایا من بعد وصیت توصون بها او دین، جو وصیت مرد کر جائیں یا قرض چھوڑ دیں وہ ادا کرنے کے بعد ان کی وراثت تقسیم ہوگی۔ اسی طرح آگے فرمایا پھر من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار، یہ اضافہ بھی فرمایا کسی کو نقصان یا تکلیف نہیں، جو قرض ہے وہ قرض پورا ادا ہو۔ اگر کسی کی وراثت اتنی ہے کہ پورے قرض میں چلی جائے گی تو پھر کسی وارث کو کچھ نہیں ملے گا، قرض ادا کیا جائے، قرض کی پہلی اہمیت ہے، تو اس وجہ سے اس کو کوئی عام معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کا حصہ بنایا قرض کے معاملے میں۔ پھر فرمایا والعاریۃ والمعتاد، اگر کوئی چیز مانگی ہے آپ نے، جیسے چیزیں مانگی جاتی ہیں استعمال کے لیے، برتن ہے، پین ہے، کوئی اور استعمال کی چیز ہے، تو حضور نے فرمایا جو مانگنے کے لیے استعمال کے لیے کوئی چیز مانگو تو مانگی ہوئی چیز کو واپس کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی کوئی مذاق نہیں سمجھنا چاہیے کہ پین لیا ہے تو کون سی قیمتی چیز ہے، جب اسے پین ضرورت ہوگا تو اسے قیمت سمجھ آئے گی۔ ہو سکتا ہے جیسے قرآن کریم نے فرمایا کہ آپ کو قرض لینا پڑے سفر میں اور لکھنے والا نہ ہو، تو پھر سورۃ بقرہ کے آخر میں جہاں دین کے معاملات بیان فرمائے گئے تو فرمایا وہاں پھر رہن رکھیں آپ چیز کسی کو، ایسے قرض نہ لیں، تاکہ یہ آنکھیں بند کر کے اعتماد اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ ہم نے یہ میوچول جو ٹرسٹ ہوتی ہے اس پہ ہم نے پیسے دے دیے تو بعد میں جھگڑا سالوں سال چلتا رہتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتماد کرنا اسلام کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب بھی قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، ایسا نہیں کہ بس ٹھیک ہے دوست ہیں اور کام چل رہا ہے، نہیں، اس کا نوٹ کرنا اور لکھنا ضروری ہے۔ لکھنے والا اگر سفر میں نہ ہو تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پھر بھی آنکھیں بند نہیں کرنی، آنکھیں کھلی رکھنی، آنکھیں کھول کے فرمایا پھر آپ رہن رکھیں، اپنا موبائل دے دیں کہ میرا موبائل پڑا رہے، جب پیسے واپس کروں گا آپ کو تو یہ موبائل ہوگا، اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو کچھ تو ہوگا سفر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ضمانت دیے حالت سفر میں بھی آنکھیں بند کر کے کسی سے پیسے لینے کی اجازت نہیں، اتنا اہم معاملہ ہے۔ اور ہم دو دوست رل کے چپ کر کے بس کوئی پتہ نہیں ہے پیسے دیتے رہتے ہیں، اور پھر جب جھگڑا شروع ہوتا ہے تو اب عدالت پہنچ جاتی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، لکھا کوئی نہیں ہے، بس میوچل ٹرسٹ تھا، ایک دوسرے پہ اعتماد تھا اور ہم نے کام کر لی، اسلامی احکام کا پتہ ہے نہیں۔ تو شریعت کہتی ہے کہ پہلے تو اس کی پھینٹی لگانی چاہیے جو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فاکتبوہ، اور آپ نے بغیر لکھے معاملہ کیا ہے، لاکھوں دے دیے اور کوئی ریکارڈ نہیں، تو مجرم یہ ہے پہلے، وہ بات تو آگے بعد میں چلے گی کہ کیسے واپس ہوں گے پیسے، لیکن پہلے تو اس کی صحیح تسلی سے جو قاضی ہے وہ پھینٹی لگوائے تاکہ اس کو تو پتہ چلے کہ ہر کام کرنے سے پہلے شریعت کا دروازہ کھٹکھٹائے، پھر اس کا دماغ صحیح ہوگا آئندہ کے لیے۔ تو اس لیے دین اتنا اہم ہے، اور عام مانگی ہوئی چیز کہ آپ نے کسی سے مانگ لی ہے تو حضور فرماتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے واپس کی تھی یا نہیں کی تھی۔ والمنحۃ مردودۃ، اور اگر کوئی تحفہ دے تو یہ ٹریفک بھی ایک طرف نہیں چلنی چاہیے کہ ایک بندہ تحفے دیتا رہے اور آپ لیتے رہے، فرمایا نہیں، آپ بھی جواب میں تکلیف فرمایا کریں، محبت اس سے بڑھتی ہے، حکم بھی ہے ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہو، تو تحفہ جو ہے اس کا بدلہ دینا چاہیے۔ والضعیف غارم، اور اگر کوئی گارنٹر بنا ہے کسی کے قرضے پہ کہ میں اس کا قرض ادا کروں، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ پھر یہ صرف لفظی بات نہیں ہے کہ میں اس کا گارنٹر ہوں، فرمایا اگر وہ بندہ نہیں دے گا تو جو گارنٹر ہے وہ اسی طرح اس پر لازم ہے قرضے کی ادائیگی جس طرح اصل لینے والے پر لازم ہے۔ ہم تو جا کے کسی دوست کے ساتھ دستخط کراتے ہیں بینک میں، پتہ نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے جب وہ ڈیفالٹر ہوتا ہے دوست تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دروازہ تو ہمارا نام ہو رہا ہے، تو بھئی میں نے تو قرض نہیں لیا تھا، اس نے لیا تھا، تو آپ نے دستخط کیوں فرمائے تھے؟ تو یہ جو دستخط فرمانا ہے یہ کوئی ذمہ داری کا کام ہے، ایسے گپ شپ نہیں سمجھنی چاہیے۔ اگر انسان وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے تو سائن کرے، ورنہ دوست کو راض کرنا جو ہے وہ اللہ کے رسول کو راض کرنے سے تو ظاہر ہے ایک چھوٹا کام ہے، تو شریعت کو انسان پیچھ نہ کرے، شریعت جو ہے اس کو پہلے دیکھے، اور اس میں دیکھیں
اتنے یعنی ایک قسم کے یہ احتیاطی تدابیر ہے، بہت سے جھگڑوں سے شریعت پر عمل جو ہے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ولا يحل لامرئ من اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلموا انفسكم، کہ کسی بھی دوست کی وہی چیز آپ کے لیے جائز ہے جو وہ اپنی خوش دلی سے آپ کو دے، اور کوئی چیز آپ کے لیے جائز ہے، کسی استعمال کی چیز ہے، پیسہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر کسی کا دل نہیں ہے آپ کو دینے کا، حضور نے فرمایا فلا تظلموا انفسکم، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، زبردستی کسی کو وہ دینا نہیں چاہتا کوئی چیز ایسی ہے اور آپ زبردستی لے لیں اسے، نہیں، طیب نفس جو ہے خوش دلی سے، جو کہ مال ہے اور چیز ہے، کسی کی مرضی کے بغیر، رضامندی کے بغیر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ الا لا يحل لامرأة ان تعطي من مال زوجها شيئا الا باذنه، پھر فرمایا خبردار کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز کسی کو نہیں دے سکتی۔ عورت جو ہے اپنے شوہر کا جو مال ہے اس سے اجازت، کمانے والا وہ ہے، مال اس کا ہے، تو جب بھی پیسے دینے ہیں کوئی اور چیز تو اجازت سے دے۔ اس میں ایک اور استثناء ہے جو دیگر حدیث بخاری کتاب الزکوٰۃ میں اس موضوع پر بہت سی حدیث ہے کہ جیسے عموماً صدقہ و خیرات رات دروازے پہ مانگنے والے آتے رہتے ہیں، یا اور ضرورت مند دائیں بائیں بسنے والے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، تو وہ خامن کو پتہ ہوتا ہے، وہ چیز میوچولی گویا ایک ایگریڈ ہے، ایسا معاملہ ہے کہ دونوں کو پتہ ہے، تو اس طرح کے پیسے جو ہے وہ عورت دیتی رہے، حضور نے اس کی ترغیب دی ہے، انکریج فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا اس مالک کو ثواب ملے گا جس نے کمایا ہے، اتنا ثواب بھی اس کی بیوی کو ملے گا جس نے اس کے رزق میں سے صدقہ دیا ہے، یہ دونوں کا ثواب بھی برابر ہو۔ اسی طرح ایک تیسرے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب میں شریک فرمایا، وہ خازن ہے، اگر کسی کا اکاؤنٹنٹ ہے اور وہ جو قرض کی رقم ہے اگر وہ چیک کاٹتا ہے لوگوں کے لیے، تو یہ جو اکاؤنٹنٹ ہے، خازن ہے، حضور فرماتے ہیں اس کو بھی پورا ثواب ملے گا، جتنا ثواب صدقہ دینے والے کا ہے، جتنے ہاتھ درمیان میں شامل ہوتے جائیں گے سب کو مکمل صدقے کا ثواب ہے۔ 10,000 ہے تو سب کو 10,000 صدقہ کا ثواب ملے گا۔ لیکن عورت کو بہرحال اپنے خامن کی مرضی کے بغیر یا ایسا پیسہ خرچ کرنا کہ جہاں خامن کی رضا نہ ہو، تو اس کی اجازت حضور نے فرمایا نہیں ہے۔ پھر اس پورے خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موضوع پر سب سے زیادہ کلام فرمایا ہے وہ دو موضوع ہیں، یہ گزر گیا ہے پہلے، وہ ہے سب انسانوں کا برابر ہونا، کوئی کسی بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے، کوئی بڑی ماں کا بیٹا نہیں، سب کا باپ بھی ایک ہے اور سب کی ماں بھی ایک۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، حضور نے یہ آیت کریمہ سب سے پہلے خطبہ میں پڑھا۔ تو جتنے اور ہمارے ہاں اسٹینڈرڈز ہیں، معیارات ہیں لوگوں کو تولنے کے، وہ سارے ختم کر دیے گئے، سوائے اللہ کا خوف اور ڈر اور تقویٰ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس موضوع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں سب سے زیادہ کلام فرمایا۔ درمیان میں جو کلام فرمایا وہ خواتین کے، بیویوں کے حقوق پر پھر آپ نے سب سے زیادہ گفتگو فرمائی۔ اب میں جلدی سے ترجمہ کر دیتا ہوں، ویسے تو یہ طویل کلام ہے۔ ایھا الناس ان لکم علی نسائکم حقا، اے لوگو تمہاری عورتوں پر حق ہے، ولہن علیکم حقا، اور ان کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، لکم علیہن الا یؤتین فرشکم احدا تکرہون، ان پر یہ لازم ہے کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے اس کو آپ کے بستر پہ نہ بیٹھنے دیں، یعنی اس کو گھر نہ آنے دیں جو آپ کا ناپسندیدہ ہے۔ وعلیہن الا یأتین بفاحشۃ مبینہ، اور ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں، یعنی جو عزت ہے، اپنی عفت ہے، اس کو کسی بھی حوالے سے داغدار نہ کریں، یہ ان پر فرض ہے۔ فَإِنْ فَعَلْنَا، اب دیکھیں ان دو چیزوں کے لیے حضور نے فرمایا، آپ کے بستر پر کسی اور کو لے آئے تو اس کا اشارہ بھی اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بے حیائی والے کام کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا کہ بے حیائی کا ارتکاب واضح طور پہ حضور نے فرمایا، یعنی کسی اور مرد سے خدا نخواستہ تعلق بنائے آپ کی بیوی، اگر ان دو جرموں میں سے کوئی کرتی ہے، آپ کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر آنے دے یا بے حیائی کی طرف چلی جائے، تو پھر اگلی بات ہے وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَن تَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ بستروں میں انہیں جدا کر دو، بستروں میں جدائی کر دو۔ گھر سے نکالنے کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو گھر سے بھگا دے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔
معمول یہاں تک کہ طلاق دینے کے بعد بھی کوئی اپنی بیوی کو گھر سے نہیں بھگا سکتا۔ اور یہ ایک واقعہ چند سال پہلے کہیں کسی نے بتایا، یار روڈ پہ کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو گھر سے بھگا دیا رات کے 12 بجے، اپنی بیوی کو اور بیٹے کے ساتھ، بچہ بھی 1 سال 1.5 سال کی اس کی عمر ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم نے شاید جانوروں کے ساتھ بھی جیتے تو شاید کچھ نہ کچھ سیکھ چکے ہو۔ لگتا ہے یہ درندوں کا معاشرہ ہے، سب کی بات نہیں، لیکن ایک اکا دکا جو واقعات ہوتے ہیں وہ بھی انسانیت کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ کمال ہے، یہ کہ می پیلی خلاف آدم نیستند آدم خلاف آدم، کہ آپ کو جو بہت سے لوگ نظر آتے ہیں انہیں بندہ مت سمجھنا، یہ درندے ہیں، ان پر بندوں کا خلاف چڑھا ہوا ہے، یہ صرف انسانوں کے لباس میں درندے گھوم رہے ہیں، جن کو اتنا اپنی بیوی اپنی عزت کی پرواہ نہیں، اپنے بچے کی 1 سال کے بچے کی پرواہ نہیں ہے، رات کے 12 بجے جو گھر سے نکال رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، طلاق دینے کے بعد بھی قرآن کی آیتیں ہیں کہ لا تخرجوهن من بیوتکم، تو انہیں اپنے گھروں سے مت نکالو۔ طلاق دے دی ہے آپ نے، چاہے 3، ہم جیسے بیوقوفوں کے معاشرے میں تو 3 اکٹھی ہوتی ہے، 1 طلاق کا تو تصور ہی نہیں، حالانکہ 3 طلاقیں گناہ کبیرہ ہے، جیسے شراب پینا، جیسے بدکاری کرنا، جیسے چوری اور ڈاکہ کرنا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے 3 طلاق اکٹھی دینا۔ لیکن اس ان سکھ معاشرے کا کوئی کیا کرے، جس کو پتہ ہی نہیں، جینا ہی نہیں آیا جن کو، اللہ تعالیٰ ہمارے حال کرام فرمائے۔ آپ کو تو زیادہ پتہ نہیں ہوگا، لیکن چونکہ ہمارا تعلق تھوڑا بہت دین کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے، تو اتنے فون آتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے انسان کسی کو سکھانا شروع کرے، کہ بچوں کی طرح کسی کو گویا ابجد سکھانے ہیں، ابھی الف بے تے سے اسے شروع کرنا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کیا ہے اور جینا کیسے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر بستروں میں جدا کرو، گھر سے نہیں جدا کرنا۔ آپ بیوی کے ساتھ سونا چھوڑ دیں، ایک بستر جو ہوتا ہے ایک بستر سے الگ کر دیں، اس کو اپنے ساتھ نہ سلائیں، میاں بیوی کا بستر، یہ سزا ہے۔ گھر سے نکالنا اس کی کوئی گنجائش نہیں، وہ تو طلاق دینے کے بعد نہیں نکال سکتے، عدت بھی وہ اپنے خامن کے گھر پوری کرے گی، قرآن کا حکم ہے۔ اس نے میاں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جانا، خامن کے گھر عدت پوری کر کے نکلے گی، اور یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور پھر اگلی بات ہے وَأَن تَضْرِبُوا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، کہ دوسری بات یہ ہے بے حیائی کے ارتکاب پر، یہ نہیں کہ نمک زیادہ ہو جائے اور ڈنڈا اٹھا لے، یا کپڑے استری نہیں ہے تو ڈنڈا اٹھا لے، جب وہ بے حیائی کا ارتکاب کرے، آپ خود اندازہ کریں، جس بات پہ ہم پستول نکال کے مار دیتے ہیں، اس بات پہ حضور فرما رہے ہیں اگر مارنا بھی ہے تو ایسا ماریں کہ اسے کوئی تکلیف اور نشان نہ ہو۔ مارنے کی اجازت ہے، لیکن بے حیائی کے ارتکاب پر مارنے کی اجازت ہے۔ ہر کے جو روٹین میٹرز ہے ان میں ناراض ہوں اور ڈنڈا اٹھا لیں، اس کی اجازت کسی صورت میں نہ قرآن نے دی ہے نہ حدیث نے دی۔ آپ قرآن پڑھیں تو وہاں بھی فاحشہ مبینہ کے ارتکاب پر اجازت ہے مارنے۔ تو اس لیے قرآن کی اس حکم کو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ قرآن نے یا حدیث نے مارنے کی اجازت دی ہے، یہ نہیں پتہ کہ کتنا مارنا ہے اور کب مارنے کی اجازت دی ہے۔ جب ہم جان سے مارتے ہیں اس وقت قرآن جو ہے مارنے کی اجازت دیتا ہے یا حدیث دیتی ہے، لیکن غیر مبرح کی شرط حدیث پاک میں ہے کہ ایسا ماریں کہ معمولی جسمانی سزا، جس کا معنی سب نے یہ کیا معمولی جسمانی سزا، کارپورل پنشمنٹ جو ہے، لیکن بہت ہی کم، یعنی جس کا نشان بھی نہ ہو اور جس کی تکلیف بھی نہ ہو۔ فَإِنِ انْتَهَيْنَ فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر وہ بے حیائی سے بات آ جائے، آپ اندازہ کریں جس معاملے پہ ہمارے ہاں معافی کے سارے دروازے بند ہیں، وہاں حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ کہے کہ اب میں یہ جو برائی کا کام کسی اور کی طرف متوجہ ہوئی ہوں اب نہیں کروں گی، حضور فرماتے ہیں پھر اسی طرح اسے بیوی بنا دو جیسے پہلے تھے، اسے کھانا پینا بھی دو، استعمال جو بھی ہے، پہننا بھی وہ تم پر لازم ہے، لیٹ بائی گان بھی گئی بات بھی بائی گان، باقی بات جو گزشتہ ہے گزشتہ صلوات۔ پھر فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، کہ اپنے بیویوں کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرنا، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ لَكُمْ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں، تمہاری پناہ میں ہیں، ان کا اپنا کچھ نہیں ہے، ان کے جو گھر ہے اپنا چھوڑ آئے ہیں، اماں بابے چھوڑ آئے ہیں، رشتہ دار چھوڑ آئے ہیں، اور آپ کے گھر میں آپ وسیع ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، وہ کمزور ہیں، ظاہر آپ کی ایک قسم کا ڈیپینڈ کرتی ہیں، آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، تو فرمایا لیکن یہ یاد رکھنا فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، آپ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ یہ تمہارے گھر میں اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کی امانت کس طرح ہے کہ جو چیز حرام تھی
ایک عورت مرد کا آپس میں تعلق وہ نہ صرف جائز ہوا بلکہ وہ باعث ثواب ہو گیا، تو کیوں ہوا؟ ایجاب و قبول، یہ دو لفظ بولے گئے ہیں، اور وہ دو لفظ جو ہیں وہ دراصل اللہ رب العزت کی وہ اجازت ہے کہ بیوی جو ہے وہ گویا اللہ کی امانت بن کے آپ کے گھر میں ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور آپ نے آپ کے لیے وہ جو حلال ہو گئی ہیں ان کلمات کی وجہ سے جو نکاح کے کلمات پڑھے گئے، اس لیے شریعت مطہرہ نے حلال کیا ہے، تو لہٰذا یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ یہ کلمات خصوصاً بیویوں کے حقوق کے حوالے سے حضور نے زیادہ ارشاد فرمایا۔ اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، علماء نے بہت لکھا ہے کہ آپ نے اس موضوع پر اتنا طویل کلام کیوں فرمایا، کیونکہ جسے گھر میں جینا نہیں آیا اسے باہر بھی جینا نہیں آ سکتا۔ جو گھر میں اپنے مزاج پر قابو نہیں پا سکا، جو گھر میں جینے والوں کے جذبات نہیں سمجھ سکا، اس نے باہر کسی کے جذبات کیا سمجھنے؟ تو وہ گویا ایسا پتھر ہے جس کو سنگ دلی کہتے ہیں، ایسا پتھر ہے کہ جس پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، کہ جو اپنے گھر میں پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا تو کبھی بھی باہر وہ محبت کا سفیر بن کے نہیں جائے، جہاں بھی جائے گا پھر جھگڑا فساد ہی ہوگا۔ اس لیے گھر کی جو سکون ہے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ویسے قرآن کریم نے بھی واضح فرمایا کہ سکون جو ہے اللہ رب العزت نے تین چیزوں کے ساتھ بیان فرمایا۔ ایک سکون خاص طور پر یعنی سماجی زندگی کے حوالے سے، ایک سکون میاں بیوی کے رشتے کے ساتھ، لیسکن الیہا، یا ایک جگہ فرمایا لتسکنوا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ یہ رشتہ اس وجہ سے ہے میاں بیوی کا کہ تمہیں سکون ملے، زندگی میں سکون کے لیے اللہ نے یہ رشتہ مشروع فرمایا، شریعت کا حصہ بنایا۔ دوسرا سکون اللہ نے رات کے لیے بیان فرمایا، وجعل اللیل سکن، اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا۔ تیسری چیز انسان کا گھر جو ہے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھر سکون کے لیے بنائے۔ تو ان تینوں کو ملائیں تو یہ الگ الگ نہیں ہے، بیوی بھی گھر میں ہوتی ہے اور گھر اور بیوی یوں اکٹھے ہو گئے، اور پھر انسان مرد جو ہے پورا دن تو اس نے معاش میں گزارنا ہے اور سکون کے لیے وہ رات کو ہی اپنے گھر پہنچتا ہے، عموماً جو سکون کا وقت ہے وہ رات کا ہے۔ تو یہ تین چیزیں سکون کے لیے، تو اگر انسان کا اپنی بیوی سے تعلق ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا گھر بھی محاذ جنگ کی طرح ہے، اور اس کی رات بھی ایسے ہے کہ جیسے اس نے گویا آگ پہ رات گزاری، دور پہ رات گزاری۔ اس وجہ سے بیوی سے اچھا تعلق ہوا، یہ تینوں چیزوں سے سکون لینے کی ضمانت ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُم مَّا لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اسے پکڑ کے رکھو گے اِنْ اعْتَصَمْتُم بِهِ، اگر اسے پکڑ کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، اور تم سے پہلے جس چیز نے لوگوں کو ہلاک کیا ہے وہ دین میں غلو ہے، حد سے بڑھ جانا ہے۔ دین اس حد تک رکھو جس حد تک دین کے احکام ہیں، اپنی طرف سے چیزوں کو دین بنانے کی کوشش نہ کریں، اور اس میں اللہ کی کتاب جو ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق اگر قائم رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ویسے اللہ کی کتاب ہر وقت پڑھنی چاہیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کل تو بس یہ کل یا جنازے کی حد تک، جنازے میں تو خیر نہیں ہوتا، کل کے لیے قرآن پاک پڑھے جاتے ہیں، قرآن خوانی کی۔ اب ہمارے کئی بھائی تو اعلان کرتے ہیں باقاعدہ کہ قرآن خوانی نہیں ہوگی، یعنی بیٹھ کر گلے کریں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے۔ ظاہر ہے جب چار بندے بیٹھتے ہیں، ہم تو جنازے میں ہی بول رہے ہوتے ہیں، تو جب کسی کے افسوس کے لیے بیٹھیں گے تو وہاں کسی نے کیا اللہ رسول کا ذکر کرنا؟ وہ جو چار پارے پڑے ہوتے تھے کہ کوئی نہ کوئی قرآن اٹھا لے گا، اب باقاعدہ ہمارے مولویوں نے اعلان شروع کر دیا کہ قرآن خوانی نہیں ہوگی، صرف تعزیت ہوگی۔ پھر قرآن خوانی، اللہ نے قرآن کو پڑھنے سے کبھی منع بھی فرمایا ہے؟ ہمارا تعلق تو وہی قرآن خوانی والا کل پر ہی ہے۔ اور آپ خود سوچیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں، پورا سال تو کیا پوری زندگی میں ختم ہو جائے، اگر استاد صاحب سے جب پڑھا تھا اس کے بعد اگر ایک زندگی میں ختم ہو جائے تو شاید اس کو بہت بڑا قاری سمجھا جائے یا قرآن کا بڑا محب سمجھا جائے۔ یہ ایک کیفیت ہے، اور وہ بچ گئے تھے یہی کل کہ جب کوئی آتا تھا تو چلو 5-10 منٹ پہلے آ جاتا تو قرآن کی زیارت تو کر لیتا، کوئی ایک رکوع پڑھ لیتا۔ اب ڈیرہ اسماعیل خان میں تو یہ باقاعدہ اعلان میں نے 2-3 دن پہلے سنا ہے ایک جنازے میں کہ قرآن خوانی نہیں ہوگی، صرف تعزیت ہوگی۔ میں نے کہا چلو پہلے جو قرآن کو کل میں آ کے دیکھ لیتے تھے اب وہ کام بھی ختم ہو۔ یہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے کل پر، اندازہ کریں ہمارے فہم اور عقل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن سے
لگ کے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جو قرآن پڑھتے ہی نہیں، جو دو چار قرآن پڑھنے کے مواقع ہیں ان پر ہم نے پابندی لگا دی ہے کہ یہ خلاف اسلام ہے جہاں قرآن پڑھنا، تو کب قرآن پڑھیں گے؟ اس کا مطلب ہے قرآن کو زندگیوں سے نکال دو اور تمہاری پوری زندگی مولوی کے حوالے ہو جائے، سارا دین بھی مولوی ہو، جو اس کی مرضی آپ کو دین بنا کے پیش کرتا رہے، آپ خود قرآن پڑھیں گے نہیں، نہ قرآن کے قریب جائیں گے، تو پھر مولوی نعوذ باللہ خدا بن کے آپ کے سامنے ہو۔ اس لیے قرآن خود پڑھیں آپ کے، قرآن اس لیے آیا ہے کہ یہ لائف مینول ہے، انسان کو جینا سکھاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ آخری کلمات رہ گئے، انشاءاللہ زندگی باقی اگلے جمعہ پہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مبارک خطبہ مکمل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ